السلام علیکم ناظرین، جیوید اندر شاہ بلاول میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پیر محمد شاہ صاحب جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار ہیں، ہم ان کے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکین بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور عوام کی آواز بھی آپ بنتے ہیں، تو آج ہمارے پاس بھی آپ تشریف لے کر آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ شاہ جی۔ شاہ جی، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو تحریک لبیک پاکستان کا درس علاوہ سے MPA کا ٹکٹ مل گیا ہے، اور بہت بہت مبارکباد۔ جی خیر مبارک جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار ہیں، تو آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ مطلب الیکشن میں اگر آپ کی پارٹی جیتتی ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہوگا؟ جی تسکین بھائی، ہماری پارٹی تحریک لبیک پاکستان کا منشور بڑا ہی صاف ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں یہ واحد جماعت ہے جس کا منشور بڑا صاف نظر آتا ہے۔ ہمارے آپ یہ پمفلٹ میرے سامنے قدرتی پڑا ہے، یہ میں ناظرین کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ ہمارے سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے جھنڈے پر بھی، اور جہاں کی بھی ہمارے پوسٹر بنے کسی پر بھی ہمارا منشور پہلا اسلام، پاکستان اور عوام۔ الحمدللہ ہمارا جو مین مقصد ہے ہماری تحریک کا، وہ قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک چونکہ سوچ عطا کی ہے عوام الناس کو اس دور میں کہ ہم نے ناموس رسالت کے لیے نکلنا ہے، ہم نے ناموس قرآن کے لیے اہل بیت اطہار، ناموس صحابہ، یہ ہمارے بیس ہے جو ختم نبوت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب ہم اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، تو چونکہ یہ ملک جو ہے بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، اور ختم نبوت کے پہرے داروں کے لیے یہ بنا ہے، اور میں بلکہ یوں کہوں گا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس میں جو نظام ہے وہ بھی اس کا ہونا چاہیے، قرآن کا ہونا چاہیے نظام، جو ہمارے عدالتیں ہیں، جو ہمارے جو ہے نا قانون ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا مین منشور یہی ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور مسلمانوں کے ملک میں جو ہے نا اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ نا بنا ہوا ہی اسلام کے نام پر ہے، الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ آواز اس ٹائم بھی بلند کی گئی، تو یہ الحمدللہ ہماری تحریک کا یہ منشور ہے، سب سے پہلے کہ اسلام، پھر پاکستان، پھر ہے عوام، الحمدللہ، اور عوامی خدمت بھی اس میں شامل ہے الحمدللہ۔ تو علاقہ کے حوالے سے معذرت کے ساتھ آپ نے فرمایا، تو گزارش یہ ہے کہ میں ہماری تحریک کا کوئی بھی کارکن ہو، یہ بڑی صاف سی بات ہے کہ کوئی بھی کارکن ہو، کوئی بھی موقع آتا ہے، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، چاہے وہ سیلاب کا موقع آئے، چاہے وہ ڈینگی وائرس کا موقع آئے، ہمارے جو کارکن ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسلمان بھائیوں کی، پاکستانی بھائیوں کی مدد کرتے آئے ہیں، اور الحمدللہ اب بھی کر رہے ہیں۔ ایون کہ سیلاب زدگان کے موقع پر آپ نے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا شاید آپ نے اپنے پیج میں چلایا بھی ہو، جیو دندہ شاہ بلاول میں، میرے علم میں نہیں ہے لیکن شاید آپ نے چلایا ہو، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان کی یہ ضلع تلہ گنگ، اس ٹائم چونکہ ضلع بعد میں اناؤنس ہوا ہے، ضلع تلہ گنگ کے گرد و نواح سے تقریباً کم و بیش میرے خیال سے 24 یا 25 گاڑیاں سامان کی جو ہے نا وہ کم و بیش تقریباً ہم ادھر سے لے کر گئے ہیں، یہ ایک علاقے کی بات کر رہے ہیں۔
تو یہ تو وہ کوئٹہ تھا یا وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ تھا جن میں سیلاب زدگان کا مسئلہ بنا، سیلاب آیا، تو الحمدللہ ہم نے ان کی خدمت کی ہے۔ تو یہ ہماری جو تحریک ہے، تحریک کے ہر شعبہ دیا گیا ہے، اس میں ایک خدمت خلق کا شعبہ بھی ہے۔ آپ اس کو اگر اسٹڈی کریں تو ہر یونین کونسل لیول تک 15 رکنی باڈی میں ایک خدمت خلق بھی ہوتا ہے۔ خدمت خلق کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، پھر بھی الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عوام الناس کی خدمت کریں۔ جب دندہ شاہ بلاول کی عوام، آپ کے توسل سے میری آواز پہنچ رہی ہے، دندہ شاہ بلاول کی عوام، لاوا یا گرد و نواح یا اپنی پورا پی پی 23 کی عوام یا NA 59 کی عوام اگر ہم پر جو ہے نا انشاءاللہ یقین رکھتے ہوئے ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ہمیں منتخب کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ خدمت خلق کرنا تو یہ جو ہے نا پہلا کام ہے کہ ہم کریں گے۔ تو مین جو ہمارا مقصد ہے وہ ختم نبوت پر پہرے داری ہے، اور انشاءاللہ جب اسلام کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز چونکہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہمیں اسلام وہ عزتیں دے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ۔ اور یہ علاقے کی جو خدمت ہے اس میں اگر کچھ چیزیں گنوانا چاہوں، یہ ضروری نہیں ہے، مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، وہ کوئی بھی عوامی مسئلہ ہو۔ میں بڑی سادہ سی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی میرے پاس آپ انٹرویو کے لیے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میں باہر روڈ پہ کھڑا ہوں، سکون سے آپ ملے ہیں، میرا کوئی سیکٹری نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ہماری عوام کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ میں رہنے والا ادھر کا ہوں، میرا کاروبار ادھر ہے، میرا کوئی جو ہے نا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ یار آئیں اور بندہ آ کر باہر کھڑا رہے کہ یار وہ پتہ نہیں کس ٹائم نکلیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، آپ فون پہ رابطہ ہوا آپ سے، میں نے عرض کیا آپ آ جائیں، تو میں ادھر ہی تھا، میں کہیں مطلب کسی اندر والی کوٹھڑی میں نہیں تھا۔ تو یہی چیز ہے، یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ جو وڈیرے شاہی ہے اس سے نکلیں، اور جو حقیقی پاکستان کے وارث ہیں علماء، ان کو آگے لے کر آئیں۔ میں عوام سے بھی یہ درخواست کروں گا آپ کے توسل سے کہ ان کو آگے لے کر آئیں، تاکہ آپ کی پہنچ تک آپ کا MPA ہوگا تو آپ کی بات جو ہے وہ اسمبلیوں تک پہنچے گی، آپ کی بات جو ہے نا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچے گی، آپ کی بات جو ہے وہ بیوروکریٹس تک بھی پہنچے گی۔ تب ہوگا کہ جب آپ کا جو نمائندہ ہے وہ آپ کی پہنچ تک ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر 6 سیکٹری ہوں نیچے تو پھر یہ کام تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز الحمدللہ ہماری تحریک نے ایک بڑا پیارا اس کا منظم طریقہ دیا ہے کہ جو ہے نا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ یار MPA کی 6 سیکٹری ہو، نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، میں تو دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ بعد میں بھی اس سے بہتر عاجزی والی زندگی گزاریں۔ تو انشاءاللہ علاقے کی خدمت تو میرا انشاءاللہ ہمارے منشور میں شامل ہے۔ میں اتفاقاً میرے ذہن میں پمفلیٹ ہے، یہ 14 نکاتی منشور ہے ہمارے مرکز کی، جی ہمارے مرکز کی طرف سے۔ میں انشاءاللہ یہ اپنی عوام الناس تک یہ پہنچاؤں گا، بازار میں میں کوشش کروں گا کہ ہر دکان تک میں خود پہنچاؤں، نہیں تو کسی کے ذریعے بھی یہ ضرور پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ 14 نکاتی ہے، ہمارے مرکز کی طرف سے 25 نکاتی منشور ہے، اسی کو ہم نے تھوڑا شارٹ کیا ہے کیونکہ جگہ تنگ تھی، تو ہم نے یہ 14 نکاتی بنایا ہے۔ مین ہمارا 25 نکاتی منشور ہے، اور 25 نکاتی منشور آج تک کسی جماعت نے نہیں دیا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم فضل کرے، اور ہم لوگ اگر آپ کے ووٹ سے سلیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں جائیں گے تو آپ کی آواز انشاءاللہ بن کے جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ کی پارٹی اور آپ کے مطلب جو امیدوار ہیں وہ ووٹ بینک سے عوام کے ووٹ سے اگر سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، تو ویسے بھی آپ کی پارٹی کا منشور مطلب ختم نبوت اور اس کے حوالے سے اسلامی نفاذ کے حوالے سے ہے، تو
سب سے پہلے جو کام ہے وہ آپ اسمبلی میں جا کے کون سا کریں گے؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے. یہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا سندھ اسمبلی میں نا ہمارے ایک قاسم فخری صاحب ہیں جو ایم پی اے ہیں اور ایک لیڈیز ہیں اسی طرح، یعنی 2 ہمارے کینڈیڈیٹ وہاں پر الحمدللہ جیت کر اسمبلیوں میں گئے ہیں. تو اسمبلی میں جانے کے بعد نا انہوں نے جو پہلا کام کیا تھا نا وہ یہ کیا تھا کہ اسلامی حوالے سے کہ نماز کا ٹائم ہو تو اسمبلیوں کو روک کر نماز پڑھی جائے، باقاعدہ قانون پاس کروائیں. ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ قاسم فخری صاحب کافی دن متواتر جب قانون پاس ہو گیا تو یہ اذان ہوتی، اذان کے بعد جو ہے نا پہلے انہوں نے اذان کا فائنل کروایا، جب پاس ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے نماز کا بھی کروایا کہ صرف نماز نہیں اذان نہیں پڑھنی بلکہ اذان ہو جائے تو نماز تک کا 15 منٹ کا جو ہے نا وہ ٹائم ہو باجماعت جی نماز پڑھی جائے. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اسمبلی کی کارروائی شروع ہو جائے. تو اس پہ جو ہے نا وہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دن قاسم فخری صاحب کسی وجہ سے اسمبلی میں نہیں گئے. تو اس دن جتنے بھی اراکین اسمبلی تھے نا انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اذان بھی نہیں ہوئی. تو قاسم فخری صاحب پھر جب دوسرے دن آئے نا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ نے نماز قاسم فخری کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کے لیے پڑھنی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہوں گا قاسم فخری ہوگا تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، نہیں تو آپ نے نہیں پڑھنی. لہٰذا یہ قانون بنا دیا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے اسمبلی بند ہو جائے. ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسمبلی بند ہو جائے، اسمبلی بند ہونے کے بعد نماز کے وقفے کے بعد جو ہے نا پھر کارروائی شروع کی جائے. ویسے کوئی بھی ادارہ ہونا تو اس میں نماز کی ٹائمنگ ہونی چاہیے. یہ قومی اسمبلی کے لیے نہیں ہے مختص کہ مطلب پورے پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ ادارے ہیں ان کے لیے قوانین ہونے چاہیے ایسے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ 15 منٹ کا جو ہے نا وقفہ ہونا چاہیے. اور یہ ہماری بنیاد ہے، ہم جو ہے نا ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہی مین ایک چیز ہے جس سے نظر آتا ہے مسلمان اور کافر میں فرق الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہ ہمارا بنیادی چیزیں جو ہیں یہی ہیں. پھر ایک اور چیز بتا دوں کہ وہ سندھ اسمبلی میں انہوں نے پاس کروایا کہ اراکین اسمبلی جو لیڈیز ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے سر ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے. تو وہ پھر جب قانون پاس ہو گیا ان کا الحمدللہ رعب دبدبہ اتنا ہے کہ وہ جب اسمبلی میں داخل ہوتے ہیں تو جتنی بھی خواتین اتنی بھی مستورات بیٹھی ہوتی ہیں وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہیں. تو یہ ہمارا اسلام ہے الحمدللہ. انشاءاللہ ہمارے جو بنیادی چیزیں وہ یہی ہوں گی. اور دوسرا ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ اگر ختم نبوت کے حوالے سے اگر کوئی ترمیم کی جائے کس قانون میں تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا، کیونکہ ہم ختم نبوت پر کسی قسم کے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. تو وہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کا ریئیکشن تھا کہ مجھے اس طرح کی سیٹ یا اسمبلی نہیں چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے. تو وہ انشاءاللہ ہمارا تو پھر جو ہے نا ختم نبوت کے حوالے سے بڑا سخت ریئیکشن ہوگا اگر کسی نے کوئی ترمیم کی. ہاں باقی جو حضور کے غلام ہیں، جو مسلمان ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا نا کہ جو کافر ہیں ان کے سامنے جب مسلمان جاتے ہیں، جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں. تو جو ان کے سامنے جب مسلمان جاتے ہیں تو ان کا رویہ اشداء علی الکفار بڑا شدید ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے. رحماء بینہم جب اپنے جو لوگوں ہیں اپنے بھائیوں سے جب ملتے ہیں تو بڑے پیار اور محبت کی طرح ملتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام رہتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں ہماری حکومت آنے کے بعد انشاءاللہ مالک کریم کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان کا جب دور آئے گا تو پھر جو ہے نا پاکستان میں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، جس سے پاکستان نظر آئے گا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے.
इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया आपका, جی یہ آپ نے ٹائم نکالا، بڑی نوازش۔ اور جو ہے نا آپ کا جتنی بھی پیج دیکھ رہے ہیں دوست، میں بلکہ اپنی طرف سے ایک جو ہے نا گزارش کرتا جاؤں گا کہ یہ میں تسکین بھائی کا جو پیج ہے جیو دندہ شاہ بلاول، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو تحریک لبیک پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، تاکہ ہماری جو آواز ہے یہ ہمارے علاقے بھر کی عوام کے دلوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ جی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ اپنے تھوڑا سا وقت نکالا، تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا۔ انشاءاللہ بہت شکریہ جناب تسکین بھائی، جزاک اللہ رب العزت کی ذات اقدس آپ پر کرم اور فضل فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جی آمین، شکریہ، جزاک اللہ۔